الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم۔ آج 2-3 دن سے بالخصوص اور پچھلے ہفتے سے بالعموم اس وطن عزیز میں وہ خرافات وہ جس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ امور سر انجام دیے گئے ہیں کہ جن کو بولنا تو دور کی بات ہے، جن کے اوپر سوچنا بھی میرے نزدیک وہی سوچ سکتے ہیں یا وہی بول سکیں گے یا وہی لکھ سکیں گے جن کو اللہ نے کوئی شعور کی دولت سے نوازا ہوگا، ورنہ جہالت کی بھرمار ہے ہر طرف۔ جملہ جو ہے نا، میں آج تقریباً آپ کو پتہ ہے کہ یہی پچھلے ہفتے سے تقریباً نیٹ کی صورتحال بھی بڑی ناگفتابی ہوئی ہے، تو جسٹ آنلی دیر از لمیٹڈ ایکسیس آف وائی فائی، تو جو سم کا نیٹ ہے وہ تقریباً مکمل طور پہ بند ہے، راؤنڈ اباؤٹ 90 to 100% پورے پاکستان میں وہ بلیک آؤٹ ہوا ہے۔ تو آج میری جو بات کا جو میں آپ تک پہنچانا اپنا فرض اپنے اوپر واجب سمجھتا ہوں، اگر چونکہ میں نہیں پہنچاؤں گا، میں نے ایک 2-3 ویڈیو میں پہلے بھی ایک بات ہے کہ میں نے شیئر کی تھی کہ ایک چیز آپ کی رائٹس ہوتے ہیں جو آپ کو اسٹیٹ، ادارے، گھر والے، ماحول آپ کا فیملی آپ کو دیتی ہے، اور ایک آپ کی ڈیوٹیز ہیں جو آپ نے ادا کرنی ہے۔ کوئی آپ کو پسند کرتا ہے تو پھر بھی آپ نے ادا کرنی ہے، نہیں پسند کرتا تو پھر بھی آپ نے ادا کرنی ہے، اس کے لیے کوئی معنی نہیں ہے۔ جس طرح چونکہ مجھے یہ جو طاقت مجھے ملتی ہے یہ صرف مجھے میرا آقا حسین اس کا پاک خون دیتا ہے، تو حسین نے یہ دیکھا کہ کوئی مجھے یہ کہے گا نعوذ باللہ کہ حسین نے کیوں قربانی دی، کیوں اپنے 6 ماہ کا بیٹا قربان کیا، حسین کی ڈیوٹی تھی۔ اگر حسین نہ کرتے تو کیا کسی کے قلم میں اتنی طاقت ہے کہ جو یہ کہتا حسین تو جنت کا وارث تھا۔ سرکار کی اپنی حدیث ہے جو دنیا کا ہر جو ہے مقطع فکر اس کو پریٹینڈ بھی کرتا ہے اور اس کے اوپر انڈورس بھی اس کو کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الحسن والحسین سید الشباب اہل جنہ، کہ جنت کے سردار ہیں وہ، تو سردار کو تو وہ، لیکن حسین کی ڈیوٹی اتنی بڑی تھی، حسین نے اپنے 6 ماہ کے بیٹے سے لے کر 92 سال کے بڑھے تک قربان کیا، 17 سال کا جوان بیٹا قربان کیا، صرف وجہ کیا تھی کہ حسین دنیا کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جب مشکل آئے گی تو آپ جتنے اللہ کسی کو زیادہ دے گا اتنی اس کی ڈیوٹیز بھی زیادہ ہوگی، اتنی اس کی لائبلٹی بھی زیادہ ہوگی۔ تو میں بھی اسی چیز کو مدد رکھ کر میں اپنی بات کو تھوڑی سی کمپائل کرنے کی کوشش کروں گا، اور میرا جو اس ویڈیو کا جو میرا مقصد ہے یا جو میرا اس کا لب لباب ہے یا جو اس کا میرا ٹائٹل ہے، وہ ٹائٹل یہ ہے کہ تمام برائیوں کی، تمام گناہوں کی، تمام خرافات کی جو جڑ ہے، جو اس کی اصل ہے، جو اس کی ایون دن اگر میں کہوں اماں ہے جو اس کی، وہ ہے جہالت۔ میں جو میرا ایک مشہور و معروف ایک جملہ بھی ہے، یہ جو 5 جیم ہمارے ہیں جنہوں نے اس ملک کو، اس سماج کو مرفوض اور کیموفلاج کر کے رکھا ہوا ہے، اس میں 4 تو جو ہیں وہ بدبودار ہیں، جج، جرنیل، جرنلسٹ اور جاگیردار، لیکن جو 5ویں ہے نا، 5ویں بدبودار ترین ہے، جس نے سماج کو تفیلیہ جونکوں جیسا اور اتنا زیادہ اس کو لاغر کر دیا ہے کہ بندے کو اس سماج میں رہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے بندے کو، اور وہ ہے جاہل عوام۔ وہی جاہل عوام جو کبھی عمران خان کا اعلی کار بنتی ہے، وہی جاہل عوام جو کبھی نواز شریف کا اعلی کار بنتی ہے، وہی جاہل عوام جو کبھی آل بھٹو کا اور زرداری کا جو اعلی کار بنتی ہے، اور وہی جاہل عوام جو کبھی ملا کا اعلی کار بنتی ہے، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آتی نا۔ دیکھیں ہم جیسے، میں نہیں کہتا میں اپنی بات کروں گا تو وہ ایک بڑی بات ہو جائے گی، لیکن جو لوگ اللہ کو ان کے اوپر کرم ہوتا ہے ان کو وقت سے پہلے وہ بات کی سمجھ آ جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کا کرم ہے نا، اس کے ساتھ آپ یا میں کسی کے اوپر اثر تو نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ساری پلاننگ ہوتی ہیں، پری پلان منصوبہ بازی ہوتی ہیں۔ یہی عمران خان کل اسٹیبلشمنٹ کا دم چھلا تھا، آج یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوا ہے۔ اسی عمران خان، اس کی اوقات کیا تھی، یہ جسٹ آنلی یو نو ویری ویل ہی از جسٹ آنلی اے کرکٹ پلیئر، اینڈ کرکٹ پلیئر از ناٹ ایٹ دا پیک، کرکٹ پلیئر بھی اتنا خاص نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے اس کو چھوٹی سی ایک بات دی تھی کہ اس کے اندر ایک کرکٹ کی کمپیٹنسی کی صلاحیت موجود تھی، بٹ ہی از ناٹ اے پلیئر ایٹ دا ہائیسٹ رینک۔ ورلڈ کپ کی بات دیکھ لیں، وہاں بھی اس کا کوئی اچھی پروگرس تو نہیں تھی، وہاں بھی صرف یہ تھا کہ اس کو ٹیم کو چلانے کا طریقہ آتا تھا، لیکن لوگوں نے یہ سوچا، اسٹیبلشمنٹ نے شاید کہ اپنا یہ ملک کو بھی چلا دے، لیکن گلی ڈنڈا والا بندہ، وہ ڈنڈا جس سے پرانے زمانے میں دھوبی جو تھے وہ اپنا کپڑے دھوتے تھے، اس ڈنڈے کو اٹھا کوئی بندہ ملک کو نہیں چلا سکتا۔ تو اسٹیبلشمنٹ جب سمجھ آئی کہ یہ بندہ بالکل ناکام اور کھٹو ہو چکا ہے، تو انہوں نے اپنے اوپر کیچڑ کو چھالا، لیکن انہوں نے پھر کوشش کی کہ ہم اس کو سدھارنے کی کوشش کریں، لیکن سدھارنے میں کہتے ہیں نا، جب سرجری بندہ کرتا ہے
تو سرجری کرنے کے دوران جب اس کی ہم آپریٹ کرتے ہیں تو آپریٹ کے دوران جو پرابلم ہوتی ہے وہ تو کسی عرصے کے لیے بہت زیادہ آپ کو وہ فیل بھی ہوگی ڈیو ٹو سم لمیٹڈ سورس آف ٹائم، لیکن دائمی اس کا علاج ہوگا. تو یہاں بھی یہ جو بالخصوص قوم یوتھ کے پیروکار ہیں، انہوں نے جہالت کی وجہ سے اپنے آپ کو وہاں پھنسا دیا کہ جہاں آج سے یہ دیکھ لینا آپ میں میری ویڈیو اگر کوئی بندہ سنے گا کسی تک پہنچے کہ آج سے 5 مہینے کے بعد آپ دیکھنا کہ ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے، ان کو کہاں کہاں. کیونکہ دیکھیں جب آپ کسی کے لیے، یا تو یہ بات ہے کہ جو بندہ اب آتے ہیں نا اس کی طرف کہ جہالت ماں کیوں ہے تمام برائیوں کی، تو جہالت تمام برائیوں کی ماں اس لیے کہ جاہل بندے کو کوئی عقل، اس سے سب سے بڑی بات دیکھیں 3 4 قسم کی غلامیاں مصطفیٰ صاحب. ایک غلامی یہ ہوتی ہے کہ بندہ جسمانی غلام ہو، وہ کوئی اتنی بڑی غلامی نہیں ہے. ایک غلامی یہ ہوتی ہے کہ بندہ روح کا غلام ہو، وہ بھی میرے نزدیک کوئی اتنی بڑی شاید غلامی کی قسم نہیں ہے. لیکن سب سے بڑی جو غلامی ہے نا وہ ہے سوچ کی غلامی. جب آپ کی سوچ کو کوئی بندہ گرفتار کر لینا، جس طرح ہم کہتے ہیں ٹیلی پیتھی، لوگوں نے دیکھا ہوگا ٹیلی پیتھی میں کیا ہوتا ہے، جب بندہ یہ جو لائٹ ہے میری سامنے بھی ہے، اس کو جب بندہ دیکھتا رہے تو ایک وقت میں اللہ اس کی آنکھوں میں اتنی طاقت لے آتا ہے کہ وہ دوسروں کو کیموفلیج کر لیتا ہے، دوسروں کو وہ پرسونا ان کا وہ چیک کر لیتا ہے. تو پرابلم از دیٹ کہ یہ جاہلوں کا بھی یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ جو اس ٹائپ کے عمران خان ٹائپ کے لوگ یا اس ٹائپ کے جو بیروپی ہوتے ہیں، وہ ان کی صلاحیتوں ذہنی صلاحیتوں کے اوپر قبضہ کرتے ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان کی جو فالورز میں جو زیادہ بڑی تعداد ہے وہ یا سابق کرپٹ بیوروکریٹ کے بیٹے ہیں، یا سابق کرپٹ کرنیلوں، بریگیڈریوں، جرنیلوں کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے کبھی زندگی میں معاشرے میں پرابلم سختی دیکھی ہی نہیں ہے. جن کو گھر کے اندر سب چیز پرووائڈ ہوتی تھی، ان کو کیا پتا ہے جی کہ قوم کا دکھ کیا ہے، قوم کی پرابلمز کیا ہیں، قوم کے لیے مسائل کیا ہیں. تو یہ جہالت کے اوپر میں مصطفیٰ بھائی ایک بات کر کے میں بات کو کمپائل کرتا ہوں اور بات کو اس پیرائے میں آ کر صرف کنکلوڈ کرتا ہوں، کیونکہ جتنی لمبی بات ہوگی اتنی بات مشکل ہو جائے گی. آپ کو پتا ہے کہ آج سے تقریباً 700 800 سال پہلے، ٹھیک ہے، ایران کا جو مذہب تھا سرکاری مذہب وہ تھا زرتشت، مطلب وہ آگ کے وہ تھے. تو جب اس کو اگر مزید اور آگے لے کر جائیں، 7 سال سے اور آگے لے کر جائیں تو 1400 سال پہلے کی اگر بات کریں تو جس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے صدقے ایران کو فتح کیا، تو اس وقت جو ایران کا جو یزجرد نامی بادشاہ تھا، ان سب کا جو مذہب تھا وہ سارے پارسی تھے، آگ کے پوجا کرنے والے تھے. تو اسی تناظر میں ایک بات کروں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے، کیونکہ نبی تو وہ اس وقت جب آدم پانی اور مٹی میں گوندا جا رہا تھا، سرکار کی بعثت سے پہلے اور ان مائی پوائنٹ آف ویو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی نبوت اور رسالت سے پہلے کی بات ہے. ایران کا جو مذہب تھا وہ میں چونکہ پہلے بتا چکا ہوں وہ پارسی مذہب کے پیروکار تھے. تو وہاں ان کا ایک جو محبت جو کس کو کہتے ہیں جہاں آگ کی پوجا کی جاتی ہے، تو وہاں ایک ان کا ایک بہت بڑا ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ان کا مفکر اعظم تھا اس دور کا، جو ٹرو معنوں میں لوگوں کو لے کر دیکھیں. اس لیے میں کہتا ہوں مذہب کوئی بھی غلط نہیں ہوتا، نہ پارسی مذہب غلط ہے، نہ عیسائیت غلط ہے، نہ یہودیت غلط ہے، نہ ہندوازم غلط ہے، نہ سکھ ازم غلط ہے. اور مسلمان تو چلو مسلمانیت تو ویسے بھی ایک سپریم لیول کی بات ہے. مذہب کے اندر یہ دم چھلے غلط ہوتے ہیں. تو وہاں بھی مفکر اعظم اس کا نام تھا شیونا، شین یہ واو الف نون الف نا. تو اس کے پاس ایک بندہ ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا جی، تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 7 8 سال کا بچہ. وہ کہتا ہے کہ اے مفکر اعظم، مطلب آگ، چونکہ خدا کا جو کنسپٹ ہے نا وہ فارسی سے آیا ہوا ہے. خدا کہتے ہیں فارسی میں اس بندے کو جو جاگیردار ہو، جو اس آگ کے محبت کا جو انچارج ہو. تو کہا خدا را میری بہن کو بچا لو، کیونکہ میری ماں اسی آگ کے جو پجاری تھا، اس کام کے کہنے پر میری بہن کو وہ ذبح کرنے کی تیاریاں کر رہی ہے. کس کے سامنے؟ بدھ کے سامنے، تاکہ وہ بدھ کی خوشنودی حاصل کرے. اس شیونا نے اس کا ہاتھ پکڑا بچے کو اور بھاگتا بھاگتا اس عورت کے پاس پہنچا. وہ کیا دیکھتا ہے سر، یہ اس کو چونکہ میں ایکسپریس تو نہیں کر سکتا، وہ دیکھتا ہے کہ اس کی ماں نے اس کو لٹائے ہوئے بچی کو، چھری بھی تیز کر رہی ہے، لیکن بار بار جب چھری چلانے کے اوپر آتی ہے تو بار بار اپنی بیٹی کا گال چومتی ہے، کبھی اس کی گال چومتی ہے، کبھی اس کی پیشانی چومتی ہے. تو شیونا ہنسنے لگ گیا. اس نے کہا جی کہ اس کے ذہن کو کسی نے کیموفلیج کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ مفکر تھا، اس کو پہنچ گئی اس کے اوپر بات. تو وہ اس ماں کے پاس ہے، اس کو کہتا ہے جی کہ تم اس کو کیوں ذبح کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے وہ جو کان بیٹھا ہوا ہے، وہ جو اس پتھر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس نے مجھے کہا ہوا ہے کہ تمہاری جو مشکلیں جو ہیں، یہ تمہاری مشکلیں تب دور ہوں گی جب تم اپنی سب سے قیمتی چیز کو، جس طرح اللہ پاک سورہ آل عمران سپارہ نمبر 4 کی پہلی آیت میں کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما، کہ تم میں کوئی بھی اس وقت تک بلندی پر نہیں پہنچتا جب تک سب سے محبوب چیز کو
قربان نہ، قربان کا مطلب یہ کہ اس کی محبت سے آزاد نہ ہو جائے. تو اس نے بھی یہ بات کی کہ مجھے یہ کہاں یہ کہتا ہے کہ اپنی سب سے مقدس چیز کو جو ہے وہ اس بت کے قدموں پر قربان کرو تو تب تمہاری مشکلیں پیش ہوگی. تو شیونا ہنسنے لگا. اس نے کہا بدبخت عورت، تمہاری سب سے مقدس چیز تو یہ ہی نہیں ہے، تمہاری سب سے پیاری چیز تمہاری بیٹی یہی نہیں ہے، تمہاری سب سے پیاری چیز تو وہ کان ہے جس نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اس کو ذبح کرو اور تمہاری مشکلیں حل ہونے کی. اس لیے یہ نہ کرنا کہ اس کو ذبح کرنا، یہ نہ ہو کہ بت جو ہے وہ تمہاری اوپر خفا ہو جائے. اس کو پتہ ہے بت کو کہ کون تمہاری مقدس چیز ہے. تو یہ نہ ہو کہ تمہاری مشکلوں میں اور اضافہ ہو جائے. تو وہ عورت نے کیا کہ وہ چھری اٹھائی اور چھری اٹھا کر کان کے پیچھے دوڑنے لگی. اس نے کہا کہ میں اس کو ذبح کروں گی. تو پھر کیا ہوا جی؟ تاریخ کہتی ہے کہ وہ کان پھر دوبارہ زندگی میں وہاں نظر ہی نہیں آیا. تو کیا اس کا مطلب کیا تھا کہ یہ جو جہالت ہے گناہوں کی اصل جہالت ہے. کیونکہ اگر جہالت نہ ہوتی اس عورت کے پاس تو وہ عورت کبھی اپنی بیٹی کو قربان گاہ کی طرف لے کر نہ جاتی. اور جب اس شیونا نے اس کو عقل کی بات سکھائی تو اس کو عقل آئی اور وہ اصل برائی کی طرف بھاگا. اسی طرح ہمارے یہاں بھی یہ جو ہے نا، یہ قوم یوتھ کے جو پیروکار ہیں، یا جو یہ نواز شریف آل شریف کے جو اہلکار ہیں، یا یہ جو بٹوازم کے پیچھے بھاگنے والا، چونکہ لڑکانہ میں خود ابھی تقریباً 5-6 مہینے پہلے آیا ہوں، تو جتنی معاشرتی نامواریاں سندھ کے انٹیریئر سندھ کے اندر ہیں اتنی پورے پاکستان میں کہیں بھی نہیں. آپ یقین نہیں کریں گے آئی ایس کے آگے ہم یہاں 2 بندے بیٹھتے ہیں تو ہم پھر بھی پریشانیاں کریٹ کرتے ہیں کہ 2 کی سیٹ نہیں ہے، وہاں 4 بندے بیٹھتے ہیں اگلی 2 سیٹوں کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ وہاں انسان کو کیموفلاج کیا ہوا ہے. تو بات کو کمپائل کرتے ہوئے میں اس طرف آتا ہوں ایک اور بات کر کے. ایک اور بات چونکہ پھر میرے ذہن میں آئی ہے، یہ جو سب سے بڑا جو ہے نا فلسفے کا بانی، جو فلسفے کا بابا آدم جس کو کہتے ہیں، اس طرح ہم کہتے ہیں کہ کیمسٹری کا یہ ہے، سائنس کا بانی جو ہم کہتے ہیں، سائنس کا موجد جو ہے یا سائنس کا بابا آدم جو ہے، یا ایجادات کا جو بابا آدم اس کو ہم کہتے ہیں تھامس ایڈیسن ہے. اس طرح فلسفے کا جو بابا آدم ہے اس کا نام کیا تھا؟ سوکریٹس. ٹھیک ہے. سقراط کو ایک دفعہ کسی نے کہا مصطفیٰ بھائی، میں بس یہ ایک بات کر کے بات کو کمپائل کرتا ہوں، جب سقراط کے ساتھ کسی بندے نے بات کی نا، سقراط کو کسی نے کہا جی کہ یہ جہالت کیسے ختم ہوگی؟ اس نے دیکھا جی لوگ ڈیروں کے حساب سے آ رہے ہیں، کوئی اپنے زیور پھینک کر آ رہا ہے، کوئی اپنے پیسے پھینک کر آ رہا ہے، عورتیں اپنے کان کی بالیاں پھینک کر آ رہی ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں، واپس آتے ہیں بڑی خوشی سے آتے ہیں. جس طرح فرض کیا ایک، اگر ہم ایک کاغذ کا ایک لیں، وہ ایک بندے کو یہ مل گیا جی، فرض کیا یہ والا کاغذ مل گیا، اس کو یہ جو اس کا اپنا جو مذہب کا ٹھیکیدار ہے اس نے اس کو یہ دے دیا جی، یہ تمہارے لیے جنت کا پلاٹ ہے. دوسرے کو دے دیا یہ تمہارے لیے جنت کا پلاٹ ہے. وہ چونکہ یہ جو مذہب کے بیوپاری ہوتے ہیں نا، یہ کس کے اوپر بات کرتے ہیں؟ یہ بات کرتے ہیں پیسے کے اوپر، سرمایہ داری کے اوپر. جتنا کسی نے پیسہ دیا اس کو ایک کو لکھ دیا تمہیں جنت میں 20 کنال کا پلاٹ الاٹ ہوتا ہے. جس نے پیسے اور زیادہ اس کو کہا تمہیں یہ اپنا ایکڑوں کے حساب سے ہم تمہیں الاٹ کرتے ہیں. تو وہ بڑا پریشان. اس نے کہا یار یہ جاہل تمہیں یہ اپنے اس میں ٹریپ کر رہے ہیں. تو اس نے جب دیکھا کہ یہ قوم منہ سے سیدھی نہیں ہو رہی، وہ گیا اس بندے کے پاس، وہ اس پجاری کے پاس گیا، یا وہ اس اپنا جس کو کیا کہہ سکتے ہیں مذہب کے ایک دیوتا کے پاس گیا. اس کو کہتا ہے جی میں نے جنت نہیں خریدنی، مصطفیٰ سننا، میں نے جہنم خرید رہی ہے. تو وہ بندہ بڑا حیران رہا. اس نے کہا جی ایسا بھی بیوقوف بندہ میرے پاس آ گیا جو جہنم خرید رہا ہے. وہ بڑا خوش ہوا. اس نے کہا جی کہ کتنے پیسے تم دے سکتے ہو؟ اس نے کہا جتنے تم مانگو میں تمہیں دوں گا، تم صرف جہنم مجھے دے دو. اس نے کہا جی اب ایک بکرا خود اپنی کھال کھنچوانے کے لیے آ رہا ہے تو مجھے کیا؟ اس نے کہا جی ہاں جی مجھے 3 اشرفیاں دے دو. اس نے جیب سے 3 کی جگہ 6 اشرفیاں نکالی، اس کے پاس چھوڑی. اس نے کہا مجھے جہنم دے دو لیکن مجھے لکھ کر دو، مجھے جہنم کی سرٹیفکیٹ دو. جس طرح فرض کیا میں پھر دوبارہ کاغذ اٹھاؤں گا. اس نے جب اس کو لکھ کر دیا جی کہ یہ جو جہنم ہے، یہ جہنم جی مل گئی ہے آج کے بعد، یہ دس از دا ایلوکیشن آف مسٹر سقراط، اب یہ سقراط کی ملکیت ہے. تو سقراط بڑی خوشی واپس آیا. اور جب ایتھنز کی چوراہے پر کھڑا ہوا نا تو اس نے جہنم کو اس طرح پھاڑا. میں اس طرح کاغذ کو اگر فرض کیا پھاڑوں تو جہنم کو اس نے اس طرح پھاڑا. اس نے کہا جی آج میں جہنم پھاڑ رہا ہوں، اس کے بعد یہ جہنم کا خریدار کوئی، اس کے بعد جنت کا خریدار بننے کی ضرورت ہی نہیں چونکہ جہنم ہی ختم ہو گئی ہے. تو کہنے کی بات یہ کہ اس طرح معاشرے میں سے جہالت کو توڑا جاتا ہے. تو میری بھی آپ سب سے یہ گزارش ہے، سب سے یہ میری ایک التجا ہے، یا سب سے میری ایک یہ، میں التجا کس سینس میں کر رہا ہوں؟ اس سینس میں جو میرے آقا نے مجھے حکم دی ہے، جس کی تفسیر علامہ اقبال اپنی ایک شعر میں کرتے ہیں کہ گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ. اس چیز کو میں نے لکھا بھی ہوا ہے، لکھ کر میں نے ایک اپنا آرٹیکل کی صورت میں لکھا ہوا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں تک پہنچ جائے گا. تو کہنے کی بات یہ ہے، تو کہنے کی بات ہے کہ خدارا اس جہالت سے باہر نکلیں. خدارا اپنے آپ کو ہی دیکھیں. اللہ پاک سورہ 3 میں کیا فرماتا ہے؟ وَالتین
والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. 4 قسمیں. پھر آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا کی. لیکن پھر اللہ خود آگے فرماتا ہے ثم رددناہ اسفل السافلین، لیکن انسان نے اپنے آپ کو گرا کر جانوروں سے بھی بدتر کر دیا. تو خدا را اپنی اصل کے اوپر جائیں، اپنی ذہن کی اختراعات کے اوپر جائیں. نہ آپ کو زرداری نے کچھ دینا ہے، نہ آپ کو نواز شریف نے کچھ دینا ہے، نہ آپ کو عمران خان نے کچھ دینا ہے. آپ کو جو آپ کیا دے رہے ہیں، آپ کی سوسائٹی کیا دے رہے ہیں، ان کے اوپر بات نہیں کرنی. تو انہی الفاظ سے میں بات کو کمپائل کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ کسی حد تک آپ جہالت کی کسی نہ کسی ایک شکل سے باہر آئیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.